کہا جاتا ہے کہ ایران میں پرانے زمانے میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اور وہ پہلوان اتنا بڑا تھا کہ ہر روز ایک نئے دو پیچ کے ساتھ لڑتا تھا۔ تو 300 سال کے 365 دن ہوتے ہیں، تو اس کے پاس کم و بیش 365 دو پیچ تھے، اور وہ کبھی بھی کسی پہلوان سے نہیں ہارا تھا۔ رستم زماں کہلایا جاتا تھا۔ اور اس کی ایک اور بات بہت جو مشہور تھی وہ یہ تھی کہ کبھی اس نے اپنے پورے جو داؤ تھے وہ اپنے کسی شاگرد کو نہیں سکھائے۔ تو وقت گزرتا گیا اور اس پہلوان کی جوانی بڑھاپے میں ڈھلنے لگی۔ اس کو احساس ہوا کہ میں اپنے پورے داؤ پیچ کسی پہلوان کو اگر منتقل نہ کر سکا تو میں یہ اپنا جو پورا ایک علم ہے اس کو لے کے قبر میں چلا جاؤں گا۔ تو اس نے یہ بات اپنے ذہن میں ٹھان لی کہ میرے پاس کبھی اگر کوئی اتنا اچھا شاگرد آیا جس کو میں نے اس قابل سمجھا کہ اس کو پورے داؤ پہ سکھا دوں تو میں اس کو سکھا دوں گا۔ تو وقت گزرتا گیا اور ایک دن آ گیا کہ ایک بہت ہی اچھا شاگرد اس پہلوان کو مل گیا، اور وہ اتنا اچھا، شریف اور تابعدار شاگرد تھا کہ پہلوان کو اس کی ہر بات اچھی لگی، اور اس نے یہ بات بھی ٹھان لی کہ میں اس کو اپنے پورے داؤ پیچ سکھا دوں گا۔ تو اس نے اپنے داؤ پیچ اس کو سکھانے شروع کر دیے۔ روزانہ نیا داؤ وہ اپنے جو شاگرد تھا اس کو سکھاتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ شاگرد پورے داؤ سیکھتا گیا، لیکن آخر میں آ کر اس نے اپنا 365 میں سے 365واں جو داؤ تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ کیوں رکھا وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ ہوا یوں کہ وہ جو پہلوان تھا، جو شاگرد تھا، وہ بڑا ایک طاقتور شخص بن کے ابھرا، اور جب وہ اتنا بڑا ہو گیا اور اتنا بڑا طاقتور ہو گیا تو اس کو لگا کہ اب رستم زماں وہ ہے، اس کا استاد نہیں ہے۔ تو اس نے کسی اور چینل کے تھرو یا کسی اور ذرائع کے تھرو اپنے استاد کو پیغام بھیجا کہ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور رستم زماں میں ہوں، تو اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ اکھڑا رکھ لیں۔ اس پہلوان کو بہت برا لگا کہ میں اپنے اس شاگرد کو اتنا اچھا سمجھتا تھا کہ میں نے اس کو اپنے پورے داؤ پیچ سکھا دیے، لیکن یہ اب میرے سامنے ہی کھڑا ہو گیا۔ لیکن وہ بھی آخر پہلوان تھا، اور اس نے سوچا کہ نہیں، میں لڑوں گا اور میں ہی مرتے دم تک رستم زماں رہوں گا۔ تو اکھاڑا لگ گیا اور دونوں پہلوان آمنے سامنے، استاد اور شاگرد آمنے سامنے آ گئے۔ استاد بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی طاقت نہیں رہی تھی، لیکن جو شاگرد تھا وہ جوان تھا، تند و توانا تھا، داؤ بھی اچھے پورے آتے تھے اس کو۔ تو لڑائی شروع ہوئی تو شاگرد نے استاد کو کبھی یوں پچھاڑا کبھی یوں پچھاڑا، اور ایسے لگا کہ اب شاگرد استاد گیا اور شاگرد جو ہے وہ رستم زماں بننے لگا۔ لیکن آخر میں استاد نے وہ والا داؤ پیچ جو اس نے سنبھال کے رکھا تھا 365واں، وہ استعمال کیا اور اپنے شاگرد کو پچھاڑ کے رکھ دیا، اور اس شاگرد کو یہ بتایا کہ استاد استاد ہوتا ہے۔ تو اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ کبھی بھی شاگرد چاہے جتنا بڑا ہو جائے وہ استاد سے چھوٹا ہی ہوتا ہے، اور ہمیشہ استادوں کی عزت کرنی چاہیے، اور وہ قومیں جو اپنے اساتذہ کی عزت کرتی ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں۔ تو میری آج کی اس چھوٹی سی سٹوری کا یہ لیسن ہے کہ ہمیشہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں، چاہے آپ جتنی مرضی بڑی پوسٹ پہ چلے جائیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ CSS آفیسر بن جائیں، اپنے اساتذہ کو کبھی نہ بھولیں، ان کی عزت کریں، اور ہمیشہ کبھی اگر آپ کے پاس آپ کے اساتذہ آئیں تو ان کو اٹھ کے جھک کے عزت سے سلام کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔